معیشت کے حوالے سے اس لیے جو جس طرح سے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپریل 2022 میں آئی تھی. سو آج اپریل کا آخری دن ہے اور 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. اور 4 سال بہت ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے حوالے سے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے, جو وعدے جو وہ کہہ کے آئی تھی اس کو پورا کرے. ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منسٹرز آج بھی آ کے بات کرتے ہیں تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. 70 سال کا غبار تو نہیں ہم ایک ساتھ ٹھیک کر سکتے. پہلی بات تو یہ 4 سال آپ کو ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے بہت ادوار آ چکے ہیں. سو علی پرویز صاحب بار بار ایک آج کل کہتے ہیں کہ جی چاہے جو بھی ان سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 70 سال. سو ایک تو یہ ایکسیپٹنس آف فیلئر ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا یہ کہ ایک سارٹ آف وائٹ پیپر بنایا ہے اور اس میں ہم نے 10 نکات کہ ڈیوسٹیشن کیسے معیشت کے 10 شعبوں میں, ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 10 مین شعبوں میں معیشت کے حوالے سے کیسے تباہی کی گئی. اب جب بھی تجزیہ کرتے ہیں تو 2 طریقے ایک ضرور ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے ادوار کے ساتھ کہ جو آپ سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں تو یا تاریخ میں کہ تناظر میں پرفارمنس کیسی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں کیسی ہے. اور وہ ہم اس میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ حکومت سب سے زیادہ نااہل ہے معیشت کے حوالے سے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کہ بنگلہ دیش کیسے کر رہا ہے, انڈیا کیسے کر رہا ہے, سری لنکا کیسے کر رہا ہے, دوسرے ممالک کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تقریباً خطے میں ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور ان کے مسائل ہمارے مسائل تقریباً سیم ہوتے ہیں. تو اگر ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور ہماری ترقی کی رفتار اس سے آدھے سے بھی کم ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھائی وہاں کیسے وہ ترقی ہو رہی ہے اور یہاں کیسے. اگر وہاں مہنگائی بہت کم ہے, آدھی سے بھی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو پھر سوال تو بنتا ہے. تو ہم نے یہ 10 نکات جو کیے ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں اگر معیشت کو دیکھنا آپ نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر 1 انڈیکیٹر پر وہ جی ڈی پی ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی ہے. سو 4 سال کا جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایک نکالا ہے. یہ بہت سی باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن اس کو دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے اور ایک سمرائز کر کے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے 4 سال آپ کے مکمل ہو گئے اور کتنے برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے. سو جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 4 سال جو ہے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے جو حکومت ہی کہہ رہی ہے 3% شاید گروتھ ہوگی اس سال, اس کو لے کے یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں. اور ہر حکومت جو آتی ہے اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں. اب ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وار آ گئی, وار تو ابھی آئی ہے 28 فروری کو شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے تو بالکل حالات ٹھیک تھے. سو ورسٹ ایور. لیکن جو ناکامی کا 2-3 زیادہ جو پریشان کن باتیں ہیں, جو سب سے پریشان کن بات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو جو ہے ورسٹ ان 50 ایئرس, تو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں پچھلے ادوار کو تو چھوڑ دیں, پوری تاریخ میں 1974 کے بعد ورسٹ لوسٹ ایور انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں, جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا, ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو روزگار کیسے پیدا ہوگا, ٹیکسز زیادہ کیسے آئیں گے, ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, ایک آپ کو ایک ایسا حوصلہ کیسے ملے گا کہ پاکستان میں اگر ترقی کی رفتار ہونی ہے آئندہ چند سالوں میں تو اس کی انویسٹمنٹ آج ہونی چاہیے. سو پچھلے 4 سال کا اگر ہم پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو انویسٹمنٹ بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سب سے حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پیریڈ نہیں آیا جس میں ملٹی نیشنل جو ہیں, جو باہر کی کمپنیز ہیں, ایک کے بعد دوسری وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, اس میں بہت سے نام ہیں. تو وہ بار بار ہر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے کے بعد ایک بڑی میجر ملٹی نیشنل جو 50 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی, جو بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ ابھی جاری ہے, ان کا آپریشنز انڈیا میں بھی جاری ہے, سری لنکا میں بھی جاری ہے اور پاکستان سے جا رہے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بدحالی اتنی زیادہ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور یہ باوجود اس کے ہے کہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب اپریل 2022 سے لے کے اب تک انہوں نے 100 سے زیادہ دورے کیے ہوں گے، اور ان دوروں میں انہوں نے شروع میں اپنا آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگنے جا رہے، ہم کشکول لے کے نہیں جا رہے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشکول ہی پکڑا ہوا ہے، اور وہ ایک ون آف دا یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے جو ہم پبلک ڈیٹ کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے جس کا ذکر کیا ہے، 44 ٹریلین روپیز تھا اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، 44 ٹریلین روپیز ٹوٹل قرضے، جس میں باہر کے بھی شامل ہیں اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ آج کتنے؟ 81 ٹریلین روپے، 81 ٹریلین روپے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب پی ٹی آئی کے تقریباً 4 سال تھے اس میں 19 ٹریلین بڑھے، اور اس میں 37 ٹریلین بڑھ چکے ہیں، اور جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو مطلب آپ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کریں یا فائنانس منسٹر کریں، وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا مل جائے گا، ورلڈ بینک سے اتنا مل جائے گا، ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں اتنا پیسہ دے دیں گی۔ وہ سارا سہارا ہے آپ کو معیشت کو آگے لے کے جانے کا۔ جو لاسٹ میں ہم نے فورن ایکسچینج ریزروز کا ذکر کیا ہے، اب اس میں اگر آپ دیکھیں فورن ایکسچینج ریزروز میں دیکھیں کہ $16 بلین اس وقت ہمارے تقریباً پچھلے مہینے کے اینڈ تک تھے، جس میں اس وقت تک یو اے ای کے بھی تھے $3.5 بلین۔ اس 16 میں سے $12.5 بلین فرینڈلی کنٹریز کے، جس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم ریزروز اپنے کہتے کیوں ہیں؟ اگر میں آپ میں سے کوئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دے تو میں اس کو کیا اپنے پیسے کہوں گا؟ تو وہ تو $12.5 بلین آپ کے ہیں ہی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے یو اے ای نے مانگا تو ایک دم سے ایسی گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور اگر سعودی عربیہ نہ بیچ میں آتا اور $3 بلین نہ دینے کے لیے پرومس کرتا تو پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ جاتی۔ اب آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ $16 بلین میں سے $12.5 بلین اگر دوست ممالک کے نکالیں، آپ کا اگلے مہینے ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے آپ کی اکانومی کی سچویشن۔ لیکن جو 2-3 اور جو انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے اہم ہیں، ایک تو ایکسپورٹس، مطلب 2022 کے مقابلے میں اگر آج ہم دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں، پھر آپ جب موازنہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کتنی ایکسپورٹس ہیں، انڈیا کی کتنی ایکسپورٹس ہیں، تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں یہاں پھنسی ہوئی، اسٹیگننٹ ہیں تقریباً $30 بلین پر۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹ سہارا بنتی تھی آپ کے فورن اوبلیگیشنز کا، اب آپ کی ریمیٹنسز سہارا ہیں، وہ $40 بلین کراس کر رہی ہیں کہ $30 بلین نہیں کراس کر رہے ایکسپورٹ میں، تو ریمیٹنسز آپ کو سہارا دے رہی ہیں۔ $10 بلین more than your export is coming from your remittances، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں باہر بیٹھے ہیں، وہ ان کا شکریہ پورے پاکستان کی قوم کو ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے فورن ایکسچینج جو اس وقت تک سہارا ملا ہوا ہے، ہماری فورن اپلیکیشنز کو میٹ کرنے کا، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو سہارا ملا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شعبہ ہے، میں جلدی جا رہا ہوں، ایک شعبہ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے پاکستان کی اور اس حکومت کی نااہلی کو سب سے زیادہ، وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ۔ اس وقت اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ بجلی کے بل اگر آپ پچھلے 4 سال میں دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اضافہ اس میں ہوا ہے۔ آپ کیپیسٹی پیمنٹس دیکھیں، مطلب یہ عجیب ملک ہے کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی، اس لیے بجلی کا بحران تھا۔ اب بجلی کا بحران شدت پکڑ گیا ہے کیونکہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے۔ کبھی ایسا کوئی دنیا میں ملک ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مس مینج کر کے یہاں لا کے پاکستان کے عوام کو کھڑا کر دیا ہے، جہاں وہ ٹریلینز آف روپیز صرف کیپیسٹی پیمنٹ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آئیڈل کیپیسٹی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خود حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ سولرائزیشن ہے دنیا بھر میں پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی بجلی کا نظام اتنا خراب ہے، بجلی کی قیمتیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے، انڈیا میں اتنی فاسٹ سولرائزیشن کیوں نہیں ہوئی، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی، سری لنکا میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہر 2 مہینے کے بعد بجلی کا بل بڑھتا ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، اور یہ کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں پتا، بیکاز بدحالی پاور سیکٹر کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر مہینے جو ہے اس کی بدحالی پچھلے مہینے سے اس کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کلیکشن ریکوریز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مس مینجمنٹ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کی تباہ کن حالت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر آپ آئیڈل کیپیسٹی میں اس طرح سے پے کرتے رہیں گے
اور اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے. تو ہم یہاں اس فورم سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک تو آپ کا کرنے کا فرض ہے, لیکن ہمیں امید نہیں ہے آپ سے. لیکن جن کی وجہ سے پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے, جن کی وجہ سے ٹریلینز آف روپیز کا لاسز ہو رہا ہے اور عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے, اس کے کون ازالہ کرے گا؟ اس پر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس پر کوئی جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ فیصلے کیے تھے, اور وہی لوگ آج بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے 13 اور 18 کے درمیان. جی 13 اور 18 کے درمیان, اور وہی لوگ, وہی حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ وہ فیصلہ کرے گے جو پاکستان کے عوام کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا. تو ہمیں کیا پتا وہ جو آج فیصلے کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں, اور اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا ہے؟ علی پرویز کا یہ صرف آ کے کہہ دینا کہ جی ہم اب ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس چیز کو جو آپ کی پارٹی نے کریٹ کیے تھے. تو یہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا اس طرح سے ازالہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بڑے آرام سے آ کے کہیں کہ جی ہم 70 سال کا غبار اتاریں. نہیں, بالکل آپ کریں, لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہے یہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. اور ہر مہینہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتا ہے. اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب یہ کوئی ملک ایسا کوئی دنیا میں سنا ہے کہ جہاں سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہو. پھر ہم آتے ہیں یہ ٹیکسز پر. اگین دا کوشچن از, پورے خطے میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹس آف ٹیکسز کہاں ہیں؟ پاکستان میں. کیوں؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ سری لنکا میں کیوں نہیں ہے؟ نیپال میں کیوں نہیں ہے؟ ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ. مڈل کلاس کو آپ نے مارا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تقریباً سیلریڈ کلاس کا ڈبل سے زیادہ ہوا ہے اس سال ٹیکس کلیکشن, تقریباً 300 بلین سے 600 بلین کے قریب. ڈبل سے زیادہ آپ نے کر دیا سیلریڈ کلاس کا. اور جو ماسز ہیں ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے پیس کے رکھ دیا, اور پھر جو اوپر والا طبقہ ہے اس کو سپر ٹیکسز میں مار دیا, اور ٹیکس ریٹ اتنا ہائی ہے. اور پھر اگر کچھ نہیں بچا, اگر اے پی آر پھر بھی فیل ہو گیا, جو کہ فیل ہو گیا ہے, 800 بلین شارٹ فال ہے اگینسٹ دا اوریجنل ٹارگیٹ آف 14.1 ٹریلین. ریوائز ٹارگیٹ سے بھی 610 بلین روپیز شارٹ فال ہے. ہو از ریسپانسبل؟ وہ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آپ بڑے آرام سے عوام کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں. نام لیتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اور ساتھ جوڑ دیتے ہیں پیٹرولیم لیوی کو. اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو. پیٹرولیم لیوی ایک بالکل ایک مختلف چیز ہے, اور وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں, وہ آپ اوریجنل ٹارگیٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد, آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف 80 روپیز انکریز آف پیٹرولیم لیوی, اپنے منسٹرز نے آ کے کی, 24 گھنٹے بعد آپ کے کہتے ہیں میں فل فور واپس لے رہا ہوں. آپ نے فل فور واپس لیا, ابھی 4 دن پہلے پھر 27 روپے انکریز کر دیے. سو وین ور یو رائٹ, ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو؟ کہ آپ کا وہ والا فیصلہ صحیح تھا جب آپ واپس لے رہے تھے, یا وہ فیصلہ صحیح تھا جب منسٹرز نے آ کے لگایا تھا پیٹرولیم لیوی, یا وہ فیصلہ صحیح ہے جو ابھی آپ دوبارہ, اور پھر انڈیکیشن بھی دے دیا علی پرویز صاحب نے کہ اب یہ جمعے کو آ کے اناؤنسمنٹ کریں گے. جمعے کے جمعے اس لیے اناؤنسمنٹ کا کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت تیزی سے چینج ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا ہم 2 ہفتے ویٹ نہیں کر سکتے, تو آپ پیٹرولیم لیوی کے لیے کیوں آتے ہیں ہر ہفتے؟ آئی مین از دیر اے سینس ٹو دس؟ اور 3 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عوام کے حوالے سے ہیں, میں جلدی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے جتنے لوگ ہیں, حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے حساب سے 29% پاکستان میں اس وقت لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے لکھ, حکومت کے اپنے. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ورلڈ بینک کہتا ہے 45%. اگین دا کوشچن ہے, چلے حکومت کی بات مان لیتے ہیں, وائی از اٹ دا موسٹ ہائیسٹ ان دا انٹائر ریجن؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں. وائی پیپل بلو دا پاورٹی لائن مور کمپیئر ٹو انڈیا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام اینڈ ادرس؟ دوسرا آپ کا انمپلائمنٹ. اگین انمپلائمنٹ پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 7.1% ہے, اگین دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے. چلے ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں, حکومت کی سے ہی سوال پوچھیں, پاکستان میں ان امپلائمنٹ سب, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو بڑا زبردست کر دیا, تو پھر ان امپلائمنٹ ہائیسٹ ان دا ریجن کیوں ہے؟ آئی مین دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. پالیسی ریٹ پاکستان میں 11.5%, باقی کون سی کنٹری ہے جس میں 11.5% ہے؟
سو دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. انفلیشن آپ دیکھیں پچھلے 4 سال کا اگر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی گئی ہے, اتنی زیادہ کہ جو 2022 میں جو چیزیں اشیاء آپ پوری ملا کے اگر آپ 18,000 روپے میں گزارا کرتے تھے, آج آپ کو 50,000 چاہیے. 60 سے 65% آپ کی پرچیزنگ پاور ایروڈ ہو چکی ہے بیکاز آف دی انفلیشن. اور وہ انفلیشن کا وہ جو انفلیکٹ کیا تھا پین 2022, 2023, 2024 میں, اس میں اگر مستحکم ہوئی ہے وہ پرائسز, اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نے کوئی بڑے زبردست کارنامے انجام دے دیے. وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہے, ظاہر ہے ایک آپ قیمت کو اتنا آگے تک لے کے چلے جائیں گے, عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی ڈیمانڈ اگر واپس وہیں آ جائے تو آپ کی پھر پرائسز, اور ابھی بھی جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 13.9% پر پہنچ چکا ہے, وچ از اگین دا ہائیسٹ ان دا لاسٹ 2 years. اور اسی رفتار سے اگر چلتا رہا تو ظاہر سے لوگوں کی زندگیاں بہت خراب ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.